حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں یہ اعلان فرمایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا، اماں آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے اسے منع فرمایا ہے؟ ماں نے کہا، امیر المؤمنین اس وقت کہاں ہیں، ان کو کیا خبر؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المؤمنین کو خبر نہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جوان مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کہا جانے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت۔ خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال کے بجائے اجر و ثواب کی ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے۔ بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جگیر بن چکا تھا۔ گانا سننے اور موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شخصی اور موروثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر فاروق، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ حج کر سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے اثرات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ اس مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی
اور عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ان کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی بکری کو نقصان پہنچائے۔ موسیٰ بن عیین کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اسی روز خلیفہ بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔